سبحانک اللہم، کھینچو، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی، کھینچو اس جدک، ولا، اس پہ مد ہے، ولا الہ غیرک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ آپ اور میں سارے مالک یوم الدین پڑھتے ہیں، کچھ قراتوں میں کہا جاتا ہے ملک یوم الدین، میم پہ کھڑی زبر نہیں، جائز ہے، لیکن یہ زیادہ جائز ہے، ملک یوم الدین۔ مالک، مالک کے معنی میں آتا ہے، ملک بادشاہ کے معنی میں آتا ہے، مالک، مالک کے معنی میں آتا ہے، یہ بھی اللہ کی شان ہے، اللہ ہی مالک ہے، زور سے کو اللہ ہی۔ یہ فیکٹری والا، دفتر والا، کارخانے والا، بلکہ بعض علماء نے تو لکھا ہے اس کو مالک کہنا ہی شرعاً گناہ ہے، آپ اسے بوس کہیں، مالک صرف اللہ کی صفت ہے، وہ میری ہر چیز کا مالک ہے اور وہی ہر چیز کا بادشاہ ہے، مالک بھی وہی ہے، ملک بھی اسی کی ہے، یہ زمین اسی کی ہے، نام اسی کے ہے، کیوں کہ وہ مالک بھی ہے اور ملک بھی۔ مالک کی شان اور ہوتی ہے، ملک کی شان اور ہوتی ہے۔ ملک بادشاہ ہے، بادشاہ جب دینے پہ آتا ہے تو وہ مجرم کو بھی معاف کر دیتا، ذرا نہیں دیکھتا۔ ہارون رشید بادشاہ کے پاس ایک گاؤں کا محتاج فقیر آدمی ایک دن ایک مچھلی پکڑ کے لایا کہ شاید کچھ انعام مل جائے گا، تو دربار کے دروازے پر آ کر کہتا، بادشاہ سلامت، آپ کے لیے بڑی قیمتی اور بڑی اعلیٰ مچھلی لایا ہوں۔ تو بادشاہ نے سوچا یہ غریب بیچارہ کسی انعام کا محتاج اور ضرورت مند ہے، سیکٹری سے کہا کہ اس کو 4000 درہم دے دو، مچھلی لے لو۔ ملکہ زبیدہ اس کی قریب بیٹھی ہوئی تھی، کہنے لگی بادشاہ سلامت، عقل ہے؟ اگر ایک مچھلی والا اب آیا، دوسرا کو دوپہر کو آ گیا، تیسرا کو شام کو آ گیا، تو ایک ایک کو 4-4 ہزار دیتے جاؤ گے؟ خزانہ لوٹانا ہے کیا؟ خالی کرنا ہے؟ اب بادشاہ نے کہا کہ میں کہہ چکا ہوں دینا ہے، اس نے کہا جی نہیں، تو کیا کروں؟ اب بادشاہ اپنی زبان واپس بھی نہیں لے سکتا، تو ملکہ زبیدہ بڑی سیاਣੀ تھی، کہنے لگی جی آپ اس سے پوچھو کہ یہ مچھلا ہے یا مچھلی ہے، اگر تو یہ کہے یہ مادی ہے تو کہو ہم نے نر لینا ہے، اگر یہ کہے یہ نر ہے تو کہنا ہمیں مادی کی ضرورت ہے، بچ بھی جاؤ گے، انعام بھی نہیں دینا پڑے گا، بادشاہ ہے۔ اب اس نے فوراً مچھلی والے بندے سے کہا یہ نر ہے کہ مادہ ہے؟ وہ بھی بڑا حاضر جواب تھا، کہنے لگا جی یہ نہ نر ہے نہ مادہ ہے، یہ ہجڑا ہے۔ اس نے کہا پہلے تو 4000 کا، اب اس کو 8000 انعام دو، اتنا حاضر جواب۔ اب جب وہ 8000 لے کے جانے لگا تو اتفاقاً اس کے ہاتھ سے ایک درہم گر گیا، تو وہ اسے اٹھانے لگا زمین سے، تو پھر بیگم بولی بادشاہ سلامت، جس کو آپ کے انعام کی قدر ہی نہیں، یہ 1 روپیہ گر گیا تو گر گیا، یہ اتنا بھوکا ننگا ہے کہ اسے بھی ڈھونڈنے میں لگا ہوا ہے، یہ کوئی اور اٹھا لیتا، ہمارے دربار کا ملازم، یہ اتنا بھوکا ننگا کہ آپ نے اس کو قدر ہی نہیں۔ تو بادشاہ سلامت نے پھر سوچا کہ کسی طرح 8000 بھی واپس آ جائے، اور کہا تو نے یہ کیا کیا؟ 1 درہم کے پیچھے میرے انعام کی قدر نہیں کی تو زمین پہ اٹھانے لگے۔ وہ کہنے لگا بادشاہ سلامت،
اس درہم کے ایک طرف لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، دوسری طرف آپ کی فوٹو اور آپ کا نام لگا ہوا ہے۔ میں نے سوچا کہ ایک طرف کلمہ اور دوسری طرف آپ کا نام، تو بےزتی کلمے کی کیوں ہو اور آپ کے نام کی کیوں؟ اس لیے اٹھا کے چوم کے جیب میں ڈال دے۔ بادشاہ سلامت کہنے لگا اس کو 4000 اور دے دو۔ اب وہ ایک مچھلی والا 12000 لے کے نکلا،